مورخ جب بھی گزشتہ 6 دہائیوں کی تاریخ لکھے گا تو دنیا کے 7 براعظموں کے 28 ملکوں میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کو پاک افواج کا احسان مند پائے گا، اس لیے کہ پاک افواج نے امن دستوں کی صورت مشکل ترین حالات میں خانہ جنگی اور بے امنی سے متاثرہ ملکوں اور متنازع خطوں میں بسنے والی ہزاروں جانوں کا تحفظ ممکن بنایا ہے۔ 1960 سے قبل کانگو سے شروع ہونے والے امن کے اس سفر میں اب تک پاک فوج کے 181 جوان اور افسر جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ UN مشن کی تاریخ میں زخمی ہونے والے 10% امن فوجیوں کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ بہترین خدمات کے صلے میں 97 پاکستانی فوجیوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ امن کا یہ عالمی سفر ابھی بھی جاری ہے۔ سینٹرل افریقہ، سوڈان، مالی، قبرص اور صومالیہ میں پاک فوج کے امن دستے آج بھی جان ہتھیلی پر رکھے انسانی زندگیوں کے تحفظ میں مصروف عمل ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، پاک فوج کی 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں ایک بار پھر غیر ملکی سپانسرڈ پراکسیز کا ذکر کیا گیا ہے، جو فوج اور عوام کے مضبوط رشتے کو توڑنے کے لیے مسلسل ڈیجیٹل ٹیررزم میں مصروف ہیں۔ قوم کو مایوسی کی دلدل میں دھکیلنا جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے کا مقصد ہے، جبکہ پاسبان اسلام اسی غلیظ پروپیگنڈے کا مؤثر جواب ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں عالمی امن کے لیے جہاں پاک فوج کی قربانیوں کا ذکر کریں گے، وہیں یہ بھی بتائیں گے کہ پاک افواج UN پیس مشنز کی فرسٹ چوائس کیوں ہیں، اور تذکرہ کریں گے اس ڈیجیٹل ٹیررزم کا جس کی جانب آرمی چیف اپنی تقاریر میں ایک سے زیادہ بار اشارہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، 1960 کے بعد سے اب تک پاکستان دنیا کے مختلف ممالک میں امن مشنز کے تحت 2,35,000 فوجی فراہم کر چکا ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 19 جون 2019 کو کانگو میں خواتین کے دستے بھی تعینات کیے۔ اس حوالے سے دیکھیے اسلام آباد سے محمد عمران کی یہ رپورٹ۔ عالمی امن مشن پاکستان کی قابل فخر خدمات کا تسلسل جاری، 3,000 امن دستے دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات، پاکستان کا تعاون سر فہرست۔ عالمی امن کے قیام کے لیے اب تک 181 بہادر سپوت جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ پاکستان 1960 میں اقوام متحدہ امن مشن کا حصہ بنا اور اپنا پہلا دستہ کانگو میں تعینات کیا۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد پاکستانی 29 ممالک میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ امن مشنز میں سب سے زیادہ فوجی اہلکار بھیجنے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی پاکستانی فوج کی گراں قدر خدمات کا ہمیشہ بھرپور اعتراف کیا گیا ہے۔ 29 مارچ 2022 کو کانگو میں اقوام متحدہ کے امن فوج کے نگرانی مشن کے دوران پوما ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 6 پاکستانی افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں لیفٹیننٹ کرنل آصف علی اوان، پائلٹ میجر سعد نعمانی، کو پائلٹ میجر فیضان علی، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار سمیع الحق خان، کریو چیف حوالدار محمد اسماعیل اور حوالدار محمد جمیل شامل تھے۔ امن مشن کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں ایک خصوصی تقریب میں ان شہداء کو اعزازات سے نوازا گیا۔ پاکستان یونیفارم میں خواتین کی بہترین نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ کی یکساں صنفی برابری کی پالیسی کی بھی بھرپور تائید کرتا ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 19 جون 2019 کو کانگو میں خواتین کے دستے تعینات کیے اور پھر خواتین کا فیلڈ انگیجمنٹ دستہ بھیجنے کی قابل تقلید مثال قائم کی۔ اقوام متحدہ امن مشن میں اب تک 450 خواتین خدمات انجام دے چکی ہیں، جبکہ بہترین کارکردگی پر پاکستانی خواتین کے پیس کیپر دستے کو انعامات سے نوازا گیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کی شراکت بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی غیر متزلزل عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت بھی پاک فوج کے 4,000 سے زائد افسران اور جوان مختلف امن مشنز میں تعینات ہیں اور کانگو، سینٹرل افریقہ، سوڈان، مالی، قبرص اور صومالیہ جیسے ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محمد عمران، ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک، سنو نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے 29 مئی اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کی، کہ جس کا ذکر پاکستان اور پاک افواج کے بغیر ادھورا ہے، اور پاک فوج کا تذکرہ اپنے جانبازوں کی شہادتوں اور گولیوں سے چھلنی زخمی جوانوں کے بغیر نامکمل۔ سوال یہ ہے کہ کیا انہیں زندگی پیاری نہیں ہے یا انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ امن فوجوں کے عالمی دن کے حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے امن دستوں کے ساتھ بیرونی محاذوں پر وقت گزارنے والے سنو نیوز کے ہیڈ آف ڈیفنس محمد عمران صاحب سے۔ عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو لائبیریا میں امن فوجی دستوں کے ساتھ اپنے اسائنمنٹ سے متعلق بتائیے گا
کہ بطور صحافی اپنی پروفیشنل کریئر کے دوران آپ کا اس ٹرپ کے حوالے سے مجموعی تاثر کیا تھا؟ دیکھیں، ایک بطور جرنلسٹ اور خصوصی طور پہ اگر بطور ڈیفنس جرنلسٹ جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں جو شوری زدہ تھا، جہاں پہ بہت زیادہ وہاں پہ جو اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال تھی، اور جب 2003 میں وہاں پہ UN پیس کیپنگ مشن جو ہے وہ شروع کیا گیا اور پاکستان کے دستے وہاں پہ جانا شروع ہوئے، اور اس کے بعد جب ہم لوگ گئے 5-7-6 سال کے بعد جب میں نے وہاں پہ وزٹ کیا تو میں نے ایک ڈیفرنٹ صورتحال دیکھی۔ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جس کو بھولا نہیں جا سکتا کہ آپ اسی تندہی کے ساتھ، اسی دل جمی کے ساتھ، عزم کے ساتھ جو ہے پاکستان کے دستے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اسی طرح خدمات انجام دے رہے ہیں جیسے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں، بالکل اپنی ڈیوٹی کے اوپر بالکل چوکس ہو کر اور مکمل طور پر کنسنٹریشن کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ مشنز جتنا عرصہ رہا پاکستان کا وہاں پہ ادھر انہوں نے وہ وقت گزارا، اور پاکستان نے لائبیریا میں تقریباً ایوریج جو ہے وہ 2000 سے لے کے 3000 ٹروپس جو ہیں وہ سالانہ وہاں پر پاکستان نے جو ہے وہ ڈپیوٹ کی امن مشن کے تحت، جس میں پاکستان نے اگر ہم دیکھیں گے جو اس میں جو پیس کیپنگ مشن تھا اس میں مسلح افواج کا تقریباً ہر سیکشن موجود تھا، جس میں انفینٹری بٹالینز تھیں، جس میں سگنل کی یونٹس تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ بٹالین تھی، اور پھر اس کے ساتھ میڈیکل کا سٹاف تھا، اور پورا وہاں پہ لیول 2 کا ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بھی بنایا گیا تھا، مونروویا جو کہ اس کا کیپٹل ہے لائبیریا کا۔ تو اسی طرح ہر شعبے کے اندر پولیس کے افراد بھی موجود تھے، ملٹری آبزرور کے طور پہ بھی پاکستان کے جو تھے وہاں پہ افسر اور جوان وہ وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، اور بہت زبردست انداز سے انہوں نے وہاں پہ ایک الیکشن جو ہے وہ بھی کنڈکٹ کروایا۔ اچھا، آپ نے لائبیریا میں پاکستانی امدستوں کو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے بیرون ملک دیکھا، جاننا چاہوں گی کہ وطن سے دور ہماری افواج کے اپنے فرائض سے اٹیچمنٹ کا لیول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک طرف بازو پہ UN کا فلیگ ہے اور دوسری طرف پاکستان کا فلیگ جب وردی پہ ہے، تو اس کے بعد جو تمام افسر اور جوان جو ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے، پولیس کے شعبے سے ہے، انفینٹری بٹالین ہے، وہ بہت زیادہ فوکس ہو گئے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ملک کی بدنامی ہو۔ وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ زیادہ تندہی کے ساتھ وہاں پہ کام کیا۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ اگر جہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہاں پہ جو انفینٹری بٹالینز تھی انہوں نے انتہائی پروفیشنل انداز میں وہاں پہ اس سارے معاملے کو ڈیل کیا۔ مختلف جگہوں کے اوپر میڈیکل کیمپس لگائے گئے، وہاں پہ پاکستان آرمی کی جو ڈاکٹرز تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو نرسنگ سٹاف تھا، پیرامیڈک سٹاف تھا، انہوں نے بالکل اسی طرح اس کیمپ میں وہاں کے مقامی افراد کو توجہ کے ساتھ دیکھا جس طرح وہ پاکستان کے اندر اگر میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے پاکستان آرمی کے میڈیکل کے شعبے، تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، زیادہ الرٹ ہو کر، اور کہ پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنے جو ان کی پوسٹنگ ہے، تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے کہ بیرون ملک ڈیوٹی کے دوران ہمارے فوجی جوان جو ہیں ان کو ڈسپلن کے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا، اور مزید یہ کہ آپ کے مشاہدے میں کیا آیا کہ اس دوران ملکی ساکھ کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے؟ جی، ملکی ساکھ کا تو خیال سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہاں پہ جو لوگ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اس ٹروپس میں شامل ہوتے ہیں، جو اس مشن کے اوپر ہوتے ہیں، انہیں یہاں سے بھی یہ بات سمجھا کر سب کو بتا کر بھیجی جاتی ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پاکستان کا امیج ٹارنش نہیں ہونا چاہیے۔ تو نہ تو وہاں پہ آج تک جو لائبیریا تھا، وہ لائبیریا میں جو پاکستانی فوج کا امن مشن تھا، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈسپلن کا کوئی معاملہ وہاں پہ سامنے آیا، بلکہ اس زمانے میں جو وہاں پہ پورے جتنے UN کے دستے تھے وہاں پہ مختلف ممالک کی ان کی جو کمانڈ تھی وہ بھی پاکستان کے پاس تھی۔ پاکستان کے ایک میجر جنرل جو ہیں وہ وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے، اور لائبیریا کے مختلف شہروں کے اندر
مختلف جو ہے وہ کام بھی تھے، سیکیورٹی کے بھی ایشوز تھے. ان کا روڈ انفراسٹرکچر، پاکستانی انجینئرس بٹالین تھی جو پاکستان آرمی کی مختلف جگہوں پہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کمیونیکیشن کا جو سلسلہ تھا اس کو بحال کرنے میں سگنلز نے بڑا جو ہے وہ رول ادا کیا. پھر عمومی لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو پاکستان پولیس کے آفیسرز تھے یا پاکستان آرمی کے دوسرے لیزون آفیسرز یا آبزرورز جو تھے وہ اس پہ، اور جب وہاں پہ انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے لیے نیک نامی کمائی. اور اس وقت جب وہاں پہ وہ مشن کنکلوڈ ہوا 2018 میں، جب یہ ختم ہوا لائبیریا کا امن مشن، تو اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے پاکستان کے جو امن مشن کے دستے تھے ان کی زبردست انداز میں تعریف کی اور بہت زبردست انداز میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک انتہائی پروفیشنل فوج ہے اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اچھا، بطور صحافی مقامی افراد سے بھی رابطہ رہا ہوگا آپ کا، پاک فوج کے رویے کے حوالے سے کیا رائے پائی آپ نے مقامی آبادی کی؟ جو وہاں پہ ہمارا انٹریکشن ہوا زیادہ تو جو کیپٹل تھا منروویا وہاں پہ ہوا. وہاں پہ انٹریکشن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو ٹروپس جہاں پہ تھے وہاں پہ اگر کوئی گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ تو انہوں نے اس کو گراؤنڈ کو مینٹین کیا. اسکول ہے تو اس کو بھی انہوں نے مینٹین کیا اور کہیں کہیں اس کو چلانا شروع کیا، اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. اس کے اندر اگر وہاں پہ ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ خانہ جنگی کے دوران تباہ برباد ہو چکی ہیں تو اس کو بھی ریسٹور کیا انہوں نے. اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ پاکستان سے جو فٹ بال منگوا کے باقی چیزیں جو سپورٹس کی چیزیں تھیں وہ وہاں پہ لوگوں کو تقسیم کی جاتی تھی. کیونکہ غربت وہاں پہ بے انتہا تھی تو اس کے حوالے سے راشن بھی اور کھیلنے کا سامان بھی، یہ سارا پاکستانی ٹروپس جہاں جہاں جاتی تھی ایز اے گڈ ول جیسچر جو ہے وہ اس علاقے کے جو لوگ تھے جو وہاں پہ مقیم تھے ان کو یہ مختلف ساری چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی تھی. وہاں پہ لڑکوں کو فٹ بالز ہیں، باقی چیزیں ہیں تاکہ وہ ایک جو ہے فرینڈلی جو ہے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کی جو ٹروپس ہیں وہاں پہ جو وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے. اچھا، لائبیریا میں آپ کی پروفیشنل ٹرپ کے دوران کیا پاک فوج کے ہم دستے کو کسی قسم کی کیجویلٹی کا سامنا بھی ہوا؟ جی نہیں، کسی قسم کی کیجویلٹی کا سامنا نہیں ہوا، لیکن پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ الرٹ رہے. بہت زیادہ وہاں پہ مختلف اوقات کے اندر مختلف جو ان کی کاؤنٹیز ہیں لائبیریا کی، جو اس کی کاؤنٹیز کے اندر جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر فلیگ مارچ کرنا، ہمیں موو کرنے کا بھی موقع ملا. اس فلیگ مارچ کے اندر ان کے کنٹینجنٹ کے ساتھ میڈیکل کا جو لیول 2 کا ہاسپٹل بنایا گیا تھا وہاں پہ بھی وزٹ کرنے کا موقع ملا. اور پھر جو مختلف جگہوں کے اوپر میڈیکل کیمپس لگائے جاتے تھے یا روڈ انفراسٹرکچر بنایا جا رہا تھا، چونکہ روڈ انفراسٹرکچر وہاں پہ بہت زیادہ تباہ ہو چکا تھا، 75% سے زیادہ روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا وہاں پہ، تو اس خانہ جنگی کی وجہ سے. تو وہاں پہ جو اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان کی جو انجینئرس کی بٹالین تھی اس نے بڑا کام کیا وہاں پہ. اور جہاں جہاں ظاہر ہے روڈ پہ کام کرتے تھے تو لوگ بھی آگے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے تھے. تو پاکستان کے حوالے سے ایک اوور آل جو ہے ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر وہاں پہ لوگوں کو، کیونکہ پاکستان کی ٹروپس جو ہیں وہ بالکل اس طرح ہی وہاں پہ انہوں نے کام کیا کہ جیسے بالکل ایک دیانتدار طریقے کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ، اور وہاں پہ اس کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اور اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ تمام جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس سے پاکستان کی نیک نامی ہو، بدنامی نہ ہو. بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب آپ کا. ناظرین، سرحدی مورچوں پر بیرونی جارحیت کا معاملہ ہو یا اندرونی محاذ پر شورش پسندوں سے سامنا یا پھر امن کی بین الاقوامی ذمہ داری کی ادائیگی کا چیلنج، پاک فوج کے امن دستوں کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 1948 سے اقوام متحدہ کے 71 امن مشنز میں سے 48 میں پاکستان شامل رہا ہے. 2/3 اکثریتی مشنز میں پاک فوج کی شمولیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا یو این پیس مشنز دیگر ممالک کی افواج کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں جو پاکستان کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو سلیکشن ہے اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی جو
ایک طرح سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کمبیٹ ریڈینس ہے، یعنی کہ وہ کتنی حد تک جنگی مہارت رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ سبقت رکھتے ہیں. شاید اس کی مثال دوسرے ممالک سے جو ہے پاکستان اس کے اندر سر فہرست کے اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے آپشن بھی دیتے ہیں اور آپٹ بھی کرتے ہیں کہ کتنی حد تک آپ کی فورس وہاں جائے گی. پاکستان اور پاکستانی افواج کا ہمیشہ سے یہ ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ جہاں بھی ہو سکے آپ لوگوں کے لیے ایک بہتری کا سبب بنے اور دنیا میں امن لانے کی کوشش کریں. تو آپ اپنی تمام جنگی مہارت اور اپنی قابلیت استعمال کرتے ہیں کہ جو کانفلکٹ زونز ہیں وہاں کی جو عام سویلین آبادی ہے اس کو نہ صرف تحفظ دینے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی اور امن کو فروغ دینے کے لیے آپ ہی بین الاقوامی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو UN پیس کیپنگ فورسز کے اندر جو پاکستانی افواج کی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کاوشیں ہیں وہ ایک پروفیشنل آرمی کے لحاظ سے شاید بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت قابل فخر بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے UN پیس کیپنگ کے بڑے کنٹریبیوٹرز میں شمار ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے درجہ اول کے جو ہے ایک طرح سے پارٹنر کہیں گے تو غلط نہیں. اچھا، جیسے آپ بھی بات کری ڈاکٹر ماریہ کہ پاکستانی جو افواج ہیں ان کی کارکردگی ایسے رہی ہے جو کہ قابل فخر بھی رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ بھی کافی شدت سے امن مشنز میں پاک فوج کے کردار پر خراج تحسین پیش کرتی آئی ہے. اب پھر وہی بات ہے کہ اس کردار کے اعتراف کا سبب کیا امن مشنز کی تاریخ میں پاکستانی دستوں کے حوالے سے غیر ملکی کارکردگی ہے؟ اس وجہ سے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی ہوتی رہی ہے. اور آپ یونائٹڈ نیشنز میں سلسلے میں پاکستان کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی ایک سٹیٹس اگر کہنا چاہیے تو سٹیٹس کیا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، جو UN پیس کیپنگ کے آپ دستوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستانی افواج کا کردار، تو اگر آپ کو یاد ہو بلیک ہاک ڈاؤن ایک امریکیوں نے بھی فلم بنائی تھی. ایک دفعہ امریکن افواج جو ہیں وہ پھنس گئے تھے اپنی ان پیس کیپنگ آپریشنز میں، اور پاکستانی افواج نے نہ صرف ان کو وہاں سے نکالا لیکن اس آپریشن کو کامیاب کیا. یعنی کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ قابلیت ہے اس کا مقابلہ جو ہے دوسری جو افواج ہیں ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس لحاظ سے کہ آپ ایک کمبیٹ افیکٹو فورس ہیں. کہاں تک اقوام متحدہ اس کا اعتراف کرتا ہے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کے اندر مختلف ادارے ہیں اور مختلف قسم کے ان کے پروگرامز ہیں. جہاں تک UN پیس کیپنگ فورس کی بات ہے وہ تو نہ صرف پاکستان کے اس کردار کا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان کی جو کاوشیں ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر امن لانے کے لیے وہ ان لوگوں کی جہاں پاکستانی فورسز نے کام کیا ہے ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کی ملٹری ڈپلومیسی میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کے UN پیس کیپنگ کے مشنز. پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس وقت آپ کی جو خواتین ہیں UN پیس کیپنگ فورسز کا حصہ ہیں، جو یعنی کہ ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی وہاں یہ کردار ادا کریں، یعنی کہ جس سے عام لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہت بہتری آئی ہے، خاص طور پہ جہاں کانفلکٹس میں. جہاں تک پورے اقوام متحدہ کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان ایک اہم ملک ہے اقوام متحدہ کا، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے پروگرامز کے اندر حصے دار بن سکیں. لیکن ظاہر ہے آپ کی جو طاقت ہے وہ UN کے اندر اسی طرح ہے جیسے کوئی باقی ممالک، لیکن جتنی حد تک آپ کی ایکسیس کی بات ہے، جتنی حد دفعہ پاکستان UN سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر رہا ہے، اس کی مثال بھی شاید کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکتا، اس لحاظ سے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں UN کی وہ صرف ان پیسوں کے مد میں نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مختلف ان کی جو پروگرامز ہیں ان کی سپورٹ میں، اور پھر اس کے آگے جو آپ کی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں بہت جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت اہم رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی خاص حیثیت ہے. کنٹریبیوشنز کی آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر ماریہ، کنٹریبیوشنز کی آپ بات کر رہی ہیں، تو اگر ہم بات کریں کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کا خواتین فوجی دستہ بھی UN پیس مشنز کا حصہ بنا، جس نے 2020 میں کرونا وبا کے دوران بھی کانگو میں اپنی خدمات جاری رکھیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مثالی میڈیکل سروسز بھی ادا کی جس کی عوامی سطح پر بھی پذیرائی ہوئی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ نے بہت واضح طریقے سے جو ہے نہ صرف یہ تمام اپنے فرائض کو پورا کیا ہے بلکہ آپ نے انہی فرائض کی بنیاد کے اوپر آگے بھی مثال قائم کی ہے اپنی میڈیکل ہسٹری کے لحاظ سے، اپنی فوجی دستوں کے لحاظ سے، اور اس سے بھی بڑھ کے ایک کمبیٹ ایفیشینٹ
यूनिट के लिहाज से कि जो इन तमाम मुश्किल जगहों पे कम वसाइल के बावजूद और बैन अवी जो है मैंडेट के साथ जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों के लिए काम करते हुए रहे। और पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, बिलखसूस ख़वातीन को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने ये काम जो है इन तमाम मुश्किल वक्त में न सिर्फ जारी रखा लेकिन आवाम को तरजीह दी और जो पाकिस्तानी अफवाज जो पाकिस्तान के सर फख्र से बुलंद हुए। अच्छा डॉक्टर मारिया, पाकिस्तानी अमन मिशन ने अक्सर और बेशतर खाना जंगी और तनाज़ात में बेघर होने वालों की बहाली का भी फरीज़ा अंजाम दिया है और हज़ारों लोगों को नस्ल कुशी से भी बचाया। ख़ुसूसन अगर हम बोस्निया की बात करें तो वहाँ पर भी आम फौज की कारकर्दगी इस हवाले से बेमिसाल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बोस्निया में तो अगर आप जाएं तो एक जो है चौक है जहाँ पाकिस्तानी फौज के जो दस्ते हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी मुख्तलिफ लिखाई आपको मौजूद है। बिलखसूस वो जो ब्रिजेस जिनके जरिए पाकिस्तानी अफवाज ने बोस्नियंस को नस्ल कशी से बचाया, उसको जो है वो आपकी एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के तौर पे ऊपर दिखाते हैं और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी फौज ने आके हमारी मदद की, किस तरह जो है मुसलमानों को वहाँ बचाया और फिर उससे भी बढ़कर आपने किस तरह जो है जो वहाँ की सब फोर्स थी उसको जो है मुसलमान इलाकों के ऊपर हमला करने से रोका। और ये ना सिर्फ रोका बल्कि आपने वहाँ जंगबंदी के अंदर भी उनकी हिस्सेदारी दी। और उससे भी बढ़ के अगर आपको याद हो कि एक टाइम के ऊपर हमने बोस्निया के कैंप्स भी खोले थे पाकिस्तान के अंदर, वो भी आपकी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की जो मिसाली किरदार था वो आपने पूरा अदा किया। और उसके बाद फिर आपने उसको इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं जो रवाबत थे उनको भी आपने जारी किया। तो ये जो बोस्निया के अंदर आपका मिलिट्री मिशन था, आपका ह्यूमैनिटेरियन मिशन था और उससे भी बढ़ के जो आपने नस्ल कशी से जो है मुसलमानों को वहाँ बचाया, इसकी मिसाल शायद दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं होगी और किसी और दुनिया की मिलिट्री आर्मी के पास नहीं होगी जहाँ उन्होंने ये एक वाज़े हिकमत अमली के तहत ये काम भी अंजाम दिया और साथ ही साथ उस इलाके को और लोगों को महफूज किया अपनी फौजी काबिलियत के जरिए। अच्छा डॉक्टर मारिया, अगर बात करें डिजिटल टेररिज्म के हवाले से, आर्मी चीफ ने भी कई मौक़ों पर इसका जिक्र किया है। पाकिस्तान इससे बहुत शदीद मुतासिर हो रहा है। फ़ौज की खिदमात को डिजिटल टेररिज्म किस तरह मुतासिर कर रही है? देखिए, डिजिटल टेररिज्म की पहली बुनियाद भी यही है कि आप हकाइक को तोड़ मोड़ के मतलब तोड़ मोड़ के आगे बयान करें और उसके बाद उनको इसके अंदर आवाम और अफवाज के दरमियान एक तासुब पैदा करने की कोशिश करें। आपकी हर कामयाबी को एक जो है मनफी तरीके से पेश किया जाए, यानी कि ये तमाम चीज़ें जैसे कि अभी हमने पीस कीपिंग के ऊपर बात की है, इसको बजाय इसके कि आप उसको ज़मीनी हकाइक के ऊपर या जिस तरह वो सचमुच आपने वो ऑपरेशन किए हैं आप उन हकाइक को तब्दील करें। और अभी मसला दरअसल ये है कि बहुत सारी जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर 90% चीज़ें ऐसी हैं जिनका हकाइक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है या उनकी जिम्मेदारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उससे जाहिर है जो आपके जो यंग माइंड्स हैं उससे इफेक्ट होते हैं। और इसका नुकसान ये है कि पहले आप टीवी किसी जगह पर जाके देखते थे, अब आपके पास सोशल मीडिया की वजह से ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है और आपके जो आप तरह से कह सकते हैं कि जो कम उम्र बच्चे हैं जो शायद नहीं समझते कि क्या पेचीदगियां हैं, उनके अंदर तासुब पैदा करने की कोशिश की जा रही है फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। जबकि हम ये बात जानते हैं कि 5वीं तर्ज जंग के अंदर उसकी बुनियाद ही यही होती है कि किसी भी मुल्क की फौज को निशाना बनाया जाए, किसी भी मुल्क के अदारों को निशाना बनाया जाए और उनके सियासी और उनके असली लीडर्स को निशाना बनाया जाए ताकि लोगों का एतमाद उन रियासत के अदारों से और हुकूमत से ख़त्म हो जाए और जो अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान जो एक तरह से आप कह सकते हैं रिश्ता है वो टूट जाए। तो अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया की तहरीक को तो आपको डिजिटल टेररिज्म में तो आप यही चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ की जा रही है और उसके साथ साथ इसको रोका नहीं जाता। इसको हम टेररिज्म इसलिए कहते हैं, दहशतगर्दी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बुनियाद पर लोगों को उकसाया जाता है कि वो रियासत के खिलाफ जो है वायलेंट कदम उठाएं, यानी कि ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से तासुब और कशीदगी के अंदर भी ना सिर्फ इजाफा हो बल्कि वायलेंस के अंदर इजाफा हो या शिद्दत पसंदी के अंदर इजाफा हो। तो ये शिद्दत पसंदी के जो वाक़यात हैं जाहिर है वो रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा डॉक्टर मारिया, फिर इसमें सवाल ये है कि अगर बाकी मुल्कों में देखें, जाहिर सी बात है 5th जनरेशन वॉर का दौर चल रहा है और इसमें डिजिटल टेररिज्म भी सबसे जो बेसिक हथियार है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी मुल्कों में भी जाहिर सी बात है इस तरह के मामला चल रहे होंगे या इस तरह की चीज़ें सामने आती होंगी, वो कैसे कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान को इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए?
دیکھیں کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بالخصوص جو ایک نئے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے تو اس کے لیے قانون کی مدد ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو قوانین کو اپنے ساتھ اور خاص طور پہ قانون کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ ہمارے یہاں قوانین جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک طرف استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے کسی پہ فرد جرم عائد کرنا ہے، اس کے بعد ان کو سزا دینی ہے یا دیکھنا ہے کہ ان کو بری الزام ٹھہرانا ہے، اس کو ایک اس پروسیس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کی جوڈیشل سسٹم کے اوپر اتنا ویٹ ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کی پریزنٹیشنز ہیں اس کے اندر اتنا وقت ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بند ہو جاتے ہیں، بہت وقت لگتا ہے ان کو کیسز کو ختم ہونے میں، اور جو قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر جو سیاسی ہم آہنگی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ ریاست کے کسی ایک ادارے کے خلاف اس کام کی اجازت دیتے ہیں تو آپ پوری ریاست کے تمام اداروں کے خلاف اس کام کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے سیاسی مطلب سیاسی تناؤ کو شکار نہیں بننا چاہیے، بلکہ کچھ چیزوں کو جو ہے بڑھ کر قومی مفاد کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ فیصلے کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ نے سزا پہنچانی ہے، آپ اس کو قانون کے مطابق سزا پہنچائیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو اس کا جواب ضرور آئے گا۔ بالکل ٹھیک آپ نے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، عالمی امن کے لیے قربانیوں کی یہ داستان بلا شبہ قابل رشک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قابل رشک حقیقت وطن کی سرحدوں کے اندر جاری مسلح دہشت گردی کے خلاف دیے جانے والے جانوں کے نذرانے ہیں۔ یہاں ایک بریک لیں گے اور پھر بات ہوگی دہشت گردی کی ایک نئی قسم پر جس کا وطن عزیز کو سامنا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر ڈیجیٹل ٹیررزم کا ذکر کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سیاسی محرکات پر مبنی ڈیجیٹل ٹیررزم کا مقصد قومی اداروں میں اختلافات پیدا کرنا ہے۔ قوم جھوٹ اور مکروہ عزائم سے باخبر ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے پھر سے 9 مئی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی بھی بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجرموں کے خلاف شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ہمیشہ ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہی یرغمال رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈیجیٹل ایکسپرٹ فہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے مسلح دہشت گردی اور اب ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح سامنے آئی ہے۔ جاننا چاہوں گی کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے اور پاکستان اس سے کس طرح متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں میڈم، جو ٹریڈیشنل ٹیررزم ہے جس کو مسلح دہشت گردی ہم کہتے ہیں، اس کے کچھ عوامل ہیں۔ آپ کو کہیں پہ جا کے دہشت گردی پھیلانی ہے، آپ کو اس کے لیے ویپنز چاہیے، آپ کو اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے جو جا کے وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرے۔ ڈیجیٹل ٹیررزم میں آپ کو صرف یہ ایک عدد موبائل فون چاہیے جس میں انٹرنیٹ کی فنکشنالٹی ہونی چاہیے، اور آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے، کسی بھی جیوگرافیکل لوکیشن میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی ایک خطے کے لوگوں کے خلاف یا ایک ادارے کے خلاف یا کسی بھی نیشنل انسٹیٹیوشن کے خلاف کہیں سے بھی وائلنس انسائٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو ٹریڈیشنل دہشت گردی ہے، اس کی جتنی بھی آپ کی کاسٹ تھی وہ ساری کم ہو کے ایک موبائل فون میں آ گئی، اور آپ کو صرف انٹرنیٹ چاہیے، اور آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، ڈیجیٹل انٹیگریشنز کا استعمال کرتے ہوئے کسی کے خلاف بھی وائلنس انسائٹ کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنل دہشت گردی میں، مسلح دہشت گردی میں آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ ایک پروسیس کا حصہ ہیں جس میں آپ کو تھریٹس ہیں۔ یہاں پہ آپ وی پی این کے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو ٹریک کرنا یا آپ کو ٹریس کرنا ایک مشکل کام ہے۔ سو مسلح دہشت گردی کے مقابلے میں ڈیجیٹل ٹیررزم ایک تو آسان ہے، لیکن اس کے نقصانات اس سے بہت زیادہ ہیں۔ صحیح، مطلب بات تو پھر یہ ہو گئی کہ اس وقت ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو ہر شخص ڈیجیٹل ٹیررزم بہت آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن انسانی ذہنوں اور سوچ کو متاثر کرنے والا یہ ڈیجیٹل ٹیررزم صرف پاکستان میں ہی ہے یا باقی دنیا کو بھی اس کا سامنا ہے؟ میڈم، جب سے انٹرنیٹ کا رائز آیا، ویب 1.0 آئی، پھر 2.0 آئی، ابھی 3.0 کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہر دور میں جب سے انٹرنیٹ کی ایکسیس عوام تک آیا تو اس قسم کے واقعات یا وائلنس انسائٹ ہونا تھرو سوشل میڈیا ایک نارم بنتی گئی۔ مجھے یاد ہے سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف رائٹس ہوئے اراؤنڈ 2018 میں، پھر دہلی میں آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں 2020 میں مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ پہ پھیلائی جانے والی خبروں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف وائلنس ہوا۔ پھر 2021 کا US کا پریزیڈنشیل الیکشن دیکھ لیں، کیپٹل ہل پہ لوگ
चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को नहीं मानते, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू वायलेंस इंसाइट हुआ। सो पूरी दुनिया में इस किस्म के इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक जत्थे को लॉन्च किया गया, और वो स्टेट के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ या मुल्क की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले, और सोशल मीडिया उसकी कोर थी जिसके थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया। पूरी दुनिया में इस किस्म के इंस्टेंसेस होते हैं। अच्छा फाज साहब, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तनाजुर में डिजिटल टेररिज्म दुनिया के लिए एक नया चैलेंज बनने जा रही है, और इसका तदारुक क्या है ये भी जानना चाहूँगी। मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप के बाद और जिस तरह से पाकिस्तान में नॉर्म बनती जा रही है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ में एआई का इस्तेमाल, मैं ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए मेरी एक तस्वीर बना सकते हैं। ये शो हमारा यूट्यूब पे रिकॉर्ड होके जाएगा, वहाँ से मेरी और आपकी आवाज़ ली जा सकती है, हमारी तस्वीर ली जा सकती हैं, और उसके बाद हमसे किसी भी किस्म का कंटेंट जनरेट कराया जा सकता है। अच्छा। मेरी ये बात जो आपके साथ हो रही है, मेरा यहाँ से एक इमेज लिया जाएगा और मेरी ऑडियो भी उसमें फिक्स इन हो सकती है। मतलब आप कोई भी मुझसे बात करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। मतलब इट्स दैट ईजी। $10 की सब्सक्रिप्शन है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की। आपके पास कुछ सैम्पल होना चाहिए, सैम्पल में तस्वीर होनी चाहिए या उसका ऑडियो होना चाहिए या उसकी वीडियो होनी चाहिए। अच्छा। सो कोई भी सैम्पल इंटरनेट से उठा के उसको ट्वीक किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी के कंटेंट को बनाने में। अब ये चैलेंज इस तरह से है कि वो तमाम लोग जो इतने टेक सेवी नहीं हैं, उनको जो कंटेंट दिखाया जा रहा है या दिखाया जाएगा उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि जो बात मैं आपसे अभी कर रहा हूँ वो असल है, और अगर इसका एक AI वर्जन निकाला गया वो फेक है। सो ये इतना एक्यूरेट होता जा रहा है कि आपके लिए ये समझना, नॉर्मल ले मैन आदमी के लिए, आप अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, और आप अगर थोड़े से टेक सेवी हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि यार ये फेक है, ये AI से बनी हुई है। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है, जो लैया में बैठा हुआ एक ऐसा बंदा है जो इतना टेक सेवी नहीं है, और वो अपने टिकटॉक पे एक वीडियो देखता है जिसमें फॉर इंस्टेंस मैं या कोई भी आपका नेशनल लेवल का बंदा ले लें, कोई क्रिकेट का आदमी ले लें जो लोगों को कह रहे हैं कि यार इस शख्स के ख़िलाफ़ आप निकलें या इस इदारे के ख़िलाफ़ निकलें। सो उसको, हालांकि वो होगी फेक, AI जनरेटेड होगी, लेकिन एक आम आदमी जो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो इतना नहीं समझ सकता, उसके लिए इट वुड बी अ कॉल फॉर वायलेंस। सो AI इस तरह से, ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था कि चैलेंजेस क्या हैं, कि AI इस तरह से लोगों को अफेक्ट कर सकता है, और इट्स वेरी ईजी। अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसके तदारुक के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया जा रहा। पूरी दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेवलप्ड कंटेंट को रेगुलेट करना था, और उसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनना था, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक प्लेस नहीं है। जी। मेटा ने और इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, अब वो तमाम कंटेंट जो AI जनरेटेड है उस पे भी वो लोगों को कहते हैं कि आप अगर आपने ये रील या ये तस्वीर AI से जनरेट की है तो इसको मार्क कर दें कि दिस इज़ जनरेटेड बाय AI। अब वो प्लेटफॉर्म कह रहा है कि अगर AI से जनरेट की है तो तुम इसको मार्क कर दो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं उसको ऐसे ही जनरेट करूँगा, ऐसे ही अपलोड करूँगा एज इफ इट्स अ रियल कंटेंट। सो तदारुक के लिए मुझे लगता है कि रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लोगों को इक्विप करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया, रेगुलेशंस बनाएगा कौन? क्या हुकूमतें बनाएंगी? क्या उस मुल्क की आर्मी है वो इन चीज़ों पे नज़र रखे और रेगुलेशंस बनाए जाएँ? रेगुलेशंस बनाएगा कौन? मैडम, रेगुलेशंस पहले तो बनेंगे इंटरनेशनल। जैसे एक GDPR, यूरोपियन यूनियन ने एक सोशल मीडिया के कवानीन के लिए एक रेगुलेशन निकाला जो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुझे लगता है कि पहले एक इंटरनेशनल रेगुलेशन निकलेगा, तो फिर वो तमाम ममालिक जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने के काबिल होंगी, और इसमें भी हुकूमत वक्त का रोल बहुत ज़्यादा है। जो भी हुकूमत इन पावर होगी वो अगर उस कानून को बना के जाएगी तो आने वाली हुकूमत शायद उस कानून को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले, जिसकी वजह से आज तक आपके, ये तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सोशल मीडिया रेगुलेशंस, पैमरा मीडिया को रेगुलेट करता है। पैमरा के एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो सारे मीडिया हाउसेस फॉलो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के लिए कोई ऐसे रूल्स क्रिएट नहीं किए जा सके जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करें या मॉनिटर करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स के लिए तो बहुत वक्त चाहिए। सो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हुकूमत के साथ साथ जो मुल्क में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड लोग हैं, उन तमाम के साथ मिलकर जब तक बैठकर बात नहीं होगी, ऐसे रूल्स, ऐसे कवानीन डिवाइस होने चाहिए जो किसी एक
پارٹی کسی ایک ادارے یا کسی ایک انڈیویجول کو فیور نہ کریں, وہ سیٹ آف رولز سب کے لیے ایکولی اپلائی ہوں, تب جا کے اس پہ کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز جو مس انفارمیشن یا فیک انفارمیشن, فیک نیوز کا سوشل میڈیا پہ رجحان ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمیں بالکل, اور یہ معاشروں کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے. فہد ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, عالمی امن کے پیامبر, پاک فوج کے جوان اور افسر, بیرون ملک قومی وقار کے محافظ اور اندرون ملک ریاست کے جانباز جو سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے ہر گھڑی تیار رہتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب ہمیں مسلح دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی سامنا ہے, مشکل ترین وقت میں قوم اپنے ان جانبازوں کی پشت باں ہے. عوام پاکستان افواج پاکستان کے ہم آواز ہیں, اس لیے کہ بیرونی سازشوں کا یہی جواب ہے. آپ کا بہت شکریہ, اجازت دیں, اللہ حافظ.